अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बग़ैर किसी इंट्रो के आपको बीपीएससी टीआरई 4 के चंद अहम सवालात और उसके जवाबात को बताने वाले हैं, जो इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम साबित होने वाली है। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1। अफसाना आनंदी किसने लिखा? हमारा सबसे पहला सवाल है अफसाना आनंदी किसने लिखा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है ग़ुलाम अब्बास, तीसरा है कृष्णचंद्र और चौथा है बेदी। तो बताइए अफसाना आनंदी किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस तरह के सवालात हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लिहाजा किसी भी सवालात और उसके जवाबात को आपको मिस नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का सही और राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ग़ुलाम अब्बास। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। एक चादर मैली सी किसका अफसाना है? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र और मंटू। तो बताइए एक चादर मैली सी किसका अफसाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। दोस्तों, इस सेशन में जितने भी सवालात हैं, हर सवालात अपनी जगह अहमियत रखता है, लिहाजा हर सवाल को आपको अच्छे से रीड करना है और जवाब जो है जहन नशी करना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। अफसाना महालक्ष्मी का पुल किसने लिखा? ये हमारा तीसरा सवाल है। ऑप्शंस हैं कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, मंटू और बेदी। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कृष्णचंद्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। कौमी तराना सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस हैं जोश, हफीज जालंधरी, मजाज और इकबाल। ये 4 ऑप्शंस हैं। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से सही और राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी इकबाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। नूर मोहम्मद किस मशहूर शायर के वालिद का नाम था? ठीक है, ये हमारा 5वां सवाल है। ऑप्शंस हैं इकबाल, हाली, फिराक और जोश। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है पहला, यानी इकबाल के वालिद का नाम क्या था? नूर मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री किसने ली? बहुत ही अहम सवाल। ऑप्शंस हैं इकबाल, आज़ाद, जोश और सर सैयद। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है हमारा पहला, यानी इकबाल। अगला सवाल है कि मिट्टी का तेल इंशाइया किसने लिखा? मिट्टी का तेल इंशाइया किसने लिखा? ऑप्शंस हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, फरहतुल्लाह बेग, पतरस बुखारी और सर सैयद अहमद ख़ान। ये 4 ऑप्शंस हैं। बताइए मिट्टी का तेल इंशाइया किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बताता चलूं कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है पहला, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। इस तरह के सवालात को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आ सकते हैं, लिहाजा हर सवालात और उसके जवाबात को आप अच्छे से महफूज रखें जहन में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। मुसव्विर गम किस नावल निगार को कहा जाता है? ठीक है, यह 8वां सवाल है। ऑप्शंस हैं नज़ीर अहमद, शरर, राशिदुल खैरी, मिर्ज़ा रुस्वा। 4 ऑप्शंस हैं। बताइए मुसव्विर गम किस नावल निगार को कहा जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी राशिदुल खैरी का। राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम नावल निगार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इमराव जान अदा नावल किसने लिखा? ठीक है, ऑप्शंस हैं मिर्ज़ा हादी रुस्वा, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा मजहर जानी जाना, मिर्ज़ा कलीम बेग। ठीक है, इमराव जान अदा किसने लिखा?
تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے ہمارا پہلا یعنی مرزا ہادی رسوا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، امراؤ جان ادا میں کس شہر کی تہذیب پیش کی گئی ہے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ آپشنس ہیں حیدرآباد، دکن، دلی، مدراس اور لکھنؤ۔ یہ 4 آپشنس ہیں، بتائیے امراؤ جان ادا جو کتاب ہے اس میں کس شہر کی تہذیب پیش کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی لکھنؤ کی تہذیب پیش کی گئی ہے اس کتاب کے اندر۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 11، گڈریا کس کا افسانہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں پریم چند، اشفاق احمد، بیدی اور منٹو۔ تو بتائیے گڈریا کس کا افسانہ ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح اور رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا یعنی اشفاق احمد۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ یہ ہمارا 12واں سوال ہے۔ آپشنس ہیں بیدی، پریم چند، کرشن چندر اور ممتاز مفتی۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی راجندر سنگھ بیدی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے ترکی افسانوں کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ آپشنس ہیں پریم چند، کرشن چندر، سجاد حیدر یلدرم اور سعادت حسن منٹو۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے تیسرا یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 14 کہ رسالہ نگار کے مدیر کون تھے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ آپشنس ہیں نیاز فتح پوری، فرمان فتح پوری، عزیز لکھنوی اور بیدم لکھنوی۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا یعنی نیاز فتح پوری۔ آگے بڑھتے ہیں، قاضی عبد الودود اردو ادب میں کس لیے مشہور ہیں یعنی کس صنف کے لیے مشہور ہیں؟ یہ ہمارا 15واں سوال ہے۔ آپشنس ہیں تنقید کے لیے مشہور ہیں، تحقیق کے لیے مشہور ہیں، ناول کے لیے یا افسانہ کے لیے مشہور ہیں۔ تو دوستو قاضی عبد الودود اردو ادب میں جو ہے تحقیق کے لیے مشہور ہیں، تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 14 کہ صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں چک بست، اقبال، حالی اور جوش۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی چک بست۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے افسانہ ٹھنڈا گوشت کس نے لکھا؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں منٹو، کرشن چندر، پریم چند یا بیدی۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی سعادت حسن منٹو۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے ایک گدھے کی سرگزشت کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہمارا 18واں سوال ہے۔ آپشنس ہیں کرشن چندر، اپیندر ناتھ اشک یا غلام عباس ممتاز مفتی۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی کرشن چندر۔ وقت کی نزاکت کی وجہ سے بہت ہی جلد بازی میں آپ کو جوابات بتائے جا رہے ہیں، لہٰذا ہر سوال اور اس کے جوابات کو آپ کو اچھے سے ذہن نشی کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 19 لحاف کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنس ہیں عصمت چغتائی، کرشن چندر، پریم چند یا ممتاز مفتی۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی عصمت چغتائی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 20 انشائیہ نگاری میں اولیت کسے حاصل ہے؟ یعنی کون ایسے شخص ہیں جو انشائیہ نگاری میں ان کو اولیت حاصل ہے؟ 4 آپشنس ہیں، پہلا ہے سر سید، حالی، شبلی اور پریم چند۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی سر سید احمد خاں کو انشائیہ نگاری میں اولیت حاصل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 21 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ آپشنس ہیں سجاد حیدر یلدرم، ممتاز مفتی، منٹو اور کرشن چندر۔
یہ 4 آپشنز ہیں، بتائیے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 22۔ ہلکے پھلکے مضمون کو کیا کہتے ہیں؟ ہلکے پھلکے مضمون کو کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ہیں، انشائیہ کہتے ہیں، مضمون کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں، یا کہانی کہتے ہیں۔ تو دوستو ہلکے پھلکے مضمون کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشائیہ کہتے ہیں، لہٰذا ہمارا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ پہلا، یعنی انشائیہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 23۔ پڑھیے گر بیمار کس کا انشائیہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا 23واں سوال ہے۔ آپشنز ہیں، مشتاق احمد یوسفی اور کرشن چند پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم۔ 4 آپشنز ہیں، بتائیے پڑھیے گر بیمار کس کا انشائیہ ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی مشتاق احمد یوسفی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے انشائیہ کی بنیاد کس کی تصنیف ہے؟ انشائیہ کی بنیاد کس کی تصنیف ہے؟ آپشنز ہیں، سلیم اختر، سر سید شبلی یا حالی۔ یہ 4 آپشنز ہیں، بتائیے انشائیہ کی بنیاد کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح اور رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے ہمارا پہلا، یعنی سلیم اختر۔ آخری سوال ہے کہ سر سید نے اپنے کس رسالے میں انشائیہ لکھے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ آپشنز ہیں، تہذیب الاخلاق، غبار خاطر، نئی دنیا، آج کی آواز۔ یہ 4 آپشنز ہیں، بتائیے سر سید نے اپنے کس رسالے میں انشائیہ لکھے؟ اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے ہمارا پہلا، یعنی تہذیب الاخلاق۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو چند اہم سوالات و جوابات پر مشتمل ہے۔ پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ خدا حافظ۔